بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143، پارہ نمبر 2، پارہ رکوع 1، سورہ رکوع نمبر 17۔ ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے، اور جس قبیلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور یہ بات یعنی تحویل قبلہ لوگوں کو گرا معلوم ہوگی، مگر جن کو خدا نے ہدایت بخشی ہے وہ اسے گرا نہیں سمجھتے، اور خدا ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی کھو دے، خدا تو لوگوں پر بڑا مہربان اور صاحب رحمت ہے۔ تمام امتوں پر امت محمدیہ کی فضیلت۔ قال تعالی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ إِلَى شَهِيدًا۔ تفسیر: اور جس طرح ہم نے تمہارے لیے بہتر قبلہ تجویز کیا کہ وسط زمین میں ہے اور تمہارا مبدا ترابی ہے اور حق جل شانہ کے انوار تجلیات کا مرکز ہے، اسی طرح ہم نے تم کو امت متوسط بنایا کہ جو اخلاقی اور اعمال اور عقائد کے اعتبار سے متوسط اور معتدل ہے، افراط اور تفریط کے درمیان میں واقع ہے۔ گویا کہ یہ امت اپنے کمال توسط اور کمال اعتدال کے اعتبار سے حلقہ امم کے درمیان عین مسند پر بیٹھی ہوئی ہے، اور تمام امتیں اطراف و جوانب سے اس کی جانب متوجہ ہیں، اور ہم نے تم کو اس توسط اور اعتدال کی فضیلت اس لیے عطا کی تاکہ تمہاری عدالت اعلیٰ وجہ الکمال ثابت ہو جائے اور قیامت کے دن تم لوگوں پر گواہ بن سکو، اس لیے کہ شہادت کے لیے عدالت شرط ہے، اور جب تم کامل العدالت ہوگے تو ٹھیک شہادت دے سکو گے۔ کمال اعتدال کی وجہ سے کسی ایک جانب تمہارا میلان نہ ہوگا، اور تمہاری شہادت حق ہوگی اور طرفداری کے شائبہ سے پاک ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو جمع کرے گا اور گزشتہ امتوں کے کافروں سے خطاب فرمائے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی نذیر ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ صاف انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا جس سے ہم کو تیرے احکام کی اطلاع ہوتی، اور اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام سے دریافت فرمائیں گے۔ تمام انبیاء متفق اللفظ یہ عرض کریں گے کہ اے اللہ، ہم تیرے احکام کو پہنچا چکے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہیں، ان کو سب معلوم ہے، مگر اتمام حجت کے لیے انبیاء سے گواہ طلب کریں گے۔ حضرات انبیاء اپنی گواہی میں امت محمدیہ کو پیش کریں گے۔ امم سابقہ کے کفار کہیں گے کہ ان کو کیا معلوم ہے، یہ تو ہم سے قرن بعد میں آئے۔ امت محمدیہ یہ جواب دے گی کہ اگرچہ ہم ان کے بعد آئے، مگر ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو اللہ کے احکام پہنچا دیے، اور شہادت کے لیے علم قطعی اور یقینی کافی ہے، خاص مشاہدہ ضروری نہیں، اور نبی کی خبر مشاہدہ سے ہزار درجہ قطعی اور یقینی ہے۔ مشاہدہ میں غلطی کا امکان نہیں، نبی کی خبر میں غلطی کا امکان نہیں، اس لیے کہ نبی نبأ سے مشتق ہے، اور نبأ لغت میں اس خبر کو کہتے ہیں جو بالکل صحیح اور واقع کے مطابق ہو، مؤتمن بالشان بھی ہو۔ اس وقت محمد رسول اللہ کو بلایا جائے گا اور آپ سے آپ کی امت کی اس شہادت کے متعلق دریافت کیا جائے گا، تو اے اس امت کے مسلمانوں، اس وقت رسول اللہ تم پر گواہ ہوں گے اور تمہاری عدالت اور صداقت کی شہادت دیں گے، اور پھر تمہاری شہادت کے مطابق حضرات انبیاء کے حق میں فیصلہ ہوگا اور کفار مجرم قرار دیے جائیں گے۔ فائدہ: اس امت کو متوسط اس معنی سے فرمایا کہ یہ امت عقائد اور اعمال اور اخلاق کے اعتبار سے معتدل ہے، یعنی انصاف پرست ہے، اور افراط اور تفریط کے درمیان ہے، برخلاف یہود کے کہ وہ تفریط میں مبتلا ہیں۔ حضرات انبیاء کرام کی تنقیص
کرتے ہیں ان کو معصوم نہیں سمجھتے، جو کہ نبوت کا خاصہ لازمہ ہے، اور نصارہ افراط میں مبتلا ہیں کہ اپنے نبی کو مرتبہ بندگی سے درجہ فرزندی پر پہنچایا، اور توسط اور اعتدال ہی باجماع عقلاً اعلیٰ درجہ کا کمال ہے۔ اسی لیے علماء نے اس آیت سے امت محمدیہ کے اجماع کے حجت ہونے پر استدلال کیا ہے، کیونکہ اس امت کے اجماع کو نہ قبول کرنا اس کی عدالت سے عدول کرنا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ کے وسط میں ہونے کی، وسط یعنی درمیان ہونے کا یہ معنی ہے کہ یہ امت انبیاء و اولیاء کے درمیان ہے، انبیاء سے نیچے اور اولیاء سے اوپر۔ چونکہ اس خطاب کے بالذات مخاطب صحابہ کرام ہیں، اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا مقام انبیاء کرام سے نیچے ہے اور تمام اولیاء سے بلند اور اونچا ہے۔ تحویل قبلہ پر ایک شبہ مال جواب۔ قال تعالی وما جعلنا القبلۃ الا رحیم۔ آگے ایک شبہ کا ازالہ فرماتے ہیں کہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ اس امت متوسطہ اور یعنی درمیانی امت اور کاملہ کے لیے مناسب یہی قبلہ کاملہ ہے کہ جو وسط یعنی درمیانے زمین میں، وسط ارض یعنی درمیان زمین میں ہے، تو پھر اس میں کیا مصلحت تھی کہ چند روز کے لیے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا اور پھر اس کو منسوخ یعنی بدل دیا، منسوخ کیا۔ آئندہ آیت میں اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہمارے علم میں تمہارا اصلی قبلہ تو کعبہ ہی تھا، جو حضرت ابراہیم کے وقت سے چلا آ رہا تھا، اور جس قبلہ کی طرف چند روز آپ نماز ادا کرتے رہے یعنی بیت المقدس، اس کو ہم نے آپ کا اصلی قبلہ نہیں بنایا تھا، مگر محض اس مصلحت کے لیے کہ چند روز اس کے استقبال کا حکم دیا تھا کہ اعلانیہ طور پر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں رسول کی تصدیق اور اطاعت سے تکذیب اور نافرمانی کی طرف پھرتا ہے۔ یعنی بجائے کعبہ کے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کرنے میں مسلمانان قریش کا امتحان تھا کہ کون رسول اللہ کا سچا تابعدار ہے کہ جس قبلہ کی طرف بھی نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں اسی طرف نماز ادا کرتے ہیں، اور کون قومی حمیت کی رعایت کرتا ہے، اس لیے کہ قریش کعبۃ اللہ کی تعظیم پر فخر کرتے تھے اور قبلہ ابراہیمی کی مجاورت اور خدمت پر ناز کرتے تھے، اور بیت المقدس سے قبلہ بنی اسرائیل ہونے کی وجہ سے نفرت کرتے تھے۔ اللہ نے اسی قومی حمیت کے امتحان کے لیے بجائے خانہ کعبہ کے بیت المقدس کے استقبال کا حکم دیا۔ بیت المقدس کو قبلہ مقرر کرنے میں مسلمانان قریش کا امتحان تھا، اور پھر جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو اس میں مسلمانان یہود کا امتحان تھا، اور چونکہ بیت المقدس محض چند روز کے لیے امتحاناً قبلہ بنایا گیا تھا، اور ظاہر ہے کہ امتحان اسی چیز میں ہوتا ہے جو نفس پر شاق اور گراں ہو، اس لیے ارشاد فرمایا، گراں یعنی نیچا سمجھنا، گراں ان دا سینس نیچے کے اسی میں آتا ہے گرامر میں، اس لیے ارشاد فرمایا، اور بے شک بیت المقدس کا قبلہ ہونا قریش اور عرب پر بہت شاق اور گراں تھا۔ اولاد اسماعیل ہونے کی وجہ سے قبلہ ابراہیمی کو پسند کرتے تھے، مگر ان لوگوں پر شاق نہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت اور توفیق دی۔ اہل ہدایت کی نظر ہمیشہ اطاعت پر رہتی ہے کہ جس وقت جو حکم ہوا اس کی تعمیل کی جائے، جس جانب چہرہ کرنے کا حکم ہوگا اسی جانب متوجہ ہو جائیں گے۔ نیز اکثر خواص اپنے ذوق سلیم سے یہ خیال کرتے تھے کہ اگرچہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے افضل ہے، مگر چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے جامع ہیں اور آپ کی رسالت تمام عالم اور امم کے لیے ہے، اس لیے یہ لوگ اپنی نور فراست سے سمجھتے تھے کہ ضروری ہے کہ کسی وقت استقبال بیت المقدس کی نوبت آئے گی اور بعد چند اصل قبلہ یعنی کعبہ کی طرف رجوع کا حکم ہوگا، جو افضل الرسول کے مناسب ہے۔ ایک شبہ اور اس کا ازالہ۔ نعلم سے بظاہر یہ شبہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ حق تعالیٰ کو پہلے سے علم نہ تھا، بعد میں علم ہوا، حالانکہ اللہ کا علم قدیم اور ازلی ہے، حاشا وکلا، اللہ کا علم حادث نہیں۔ جواب: بعض علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ علم سے تمییز کے معنی مراد ہے، یعنی ممتاز اور جدا جدا کر دینا۔ بعض کہتے ہیں کہ علم سے مراد امتحان اور آزمائش ہے، اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ ہم مطیع کو نافرمان سے ممتاز اور جدا کر دیں، یا یہ معنی ہے کہ ہم امتحان کرتے ہیں کہ کون اطاعت کرتا ہے اور کون انحراف کرتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ مضاف محذوف ہے اور اللہ کے جاننے سے اللہ کے رسول کا اور عباد مومنین کا جاننا مراد ہے، یعنی تاکہ
ہمارا رسول اور اہل ایمان بھی جان لیں، اور بیت المقدس اگرچہ اصلی قبلہ نہ تھا، مگر تم نے اس مدت میں جو نماز بیت المقدس کی طرف پڑھی ہیں ان کو ضائع نہ سمجھنا، اس لیے کہ اللہ ایسا نہیں کہ جو تمہارے ایمان اور اطاعت کو ضائع کر دے، اس لیے کہ تم نے جو نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں وہ اللہ کے حکم سے پڑھی ہیں، اور تحقیق اللہ نے تو تمام آدمیوں پر نیک ہو یا بد، مومن ہو یا کافر، سبھی پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہے، اور وہ اپنے حکم کے اتباع کرنے والوں کی نماز اور بندگی کب ضائع کر سکتے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر کر دیکھ رہے ہیں، سو ہم تم کو اسی قبلہ کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے، تو اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، اور تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پڑھنے کے وقت اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں خدا ان سے بے خبر نہیں۔ تحویل قبلہ کا حکیمانہ جواب۔ قال تعالی قد نرى تقلب وجهك في السماء الى عما يعلمون۔ تفسیر۔ گزشتہ آیات میں تحویل قبلہ پر شبہ کا حاکمانہ جواب تھا، اور اب حکیمانہ جواب ارشاد فرماتے ہیں اور تحویل قبلہ کی حکمتوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ حکمت اول، رافت اور رحمت کی وجہ سے اگرچہ استقبال بیت المقدس میں بھی اجر کامل مل جائے، مگر قبلہ کاملہ در حقیقت کعبہ معظمہ ہے، اور کامل کا میلان طبعی کامل ہی کی طرف ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے تھے کہ شاید فرشتہ کامل قبلہ کی استقبال کا حکم لے کر نازل ہو۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے چہرے کا بار بار وحی کے انتظار میں آسمان کی طرف اٹھنا کہ کب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نازل ہو، اور چونکہ ہم کو آپ کی آرزو اور خواہش کا پورا کرنا منظور ہے، بس اس لیے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح میری ملت ابراہیمی ہے اسی طرح میرا قبلہ عبادت بھی قبلہ ابراہیمی بنا دیا جائے۔ لوگ پھر حکم دے ہی دیتے ہیں کہ پس آپ اپنا منہ بجائے بیت المقدس کے مسجد حرام کی طرف کر لیجئے کہ اب ہمیشہ کے لیے وہی آپ کا قبلہ ہے، اور یہ حکم آپ کے لیے محض مخصوص نہیں، اگرچہ درخواست آپ کی تھی مگر حکم تمام امت کے لیے ہے۔ امت سے کہہ دیجئے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اسی جانب اپنے چہروں کو متوجہ کرو، حتیٰ کہ اگر بیت المقدس میں بھی ہو تب بھی مسجد حرام ہی کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا کرو۔ اور تحقیق اہل کتاب بخوبی جانتے ہیں کہ یہ قبلہ حق ہے، خود ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزماں ملت ابراہیمی پر ہوں گے اور ان کا قبلہ ابراہیمی ہوگا، اور اہل کتاب بھی بالیقین جانتے ہیں کہ اس نبی اور اس امت نے یہ قبلہ اپنی رائے سے نہیں ٹھہرایا بلکہ ان کے پروردگار کی جانب سے یہی حکم آیا ہے، مگر اس کو چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، اور اللہ ان کی ان کارروائیوں سے غافل نہیں۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے حکم پر چلتا ہے اور کون اپنی رائے اور خیال پر چلتا ہے۔ حاصل اس حکمت کا یہ ہے کہ ہم نے آپ کی خواہش اور خوشی کے موافق قبلہ تبدیل کر دیا تاکہ لوگوں پر آپ کا شرف اور آپ کی عظمت ظاہر ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔